وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تب سے ہی سال کے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں 4 حرم، حرمت والے، احترام والے اور محترم مہینے، جن میں یہ مہینہ ماہ محرم بھی شامل ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی اسی ماہ محرم سے ہے، ماہ محترم سے ہے۔ قابل قدر اور قابل احترام اللہ رب العزت کی طرف سے قرار دیے گئے یہ جو 4 مہینے ہیں، عربی میں اشہر اور شہر، شہر کا لفظ آتا ہے مہینے کے لیے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس میں 12 دفعہ ہی لفظ شہر آیا ہے، اور مہینے بھی 12 ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کے لیے 2 چیزیں انتخاب فرمائی ہیں، ایک زمین سے اور ایک عرش برین اور آسمانوں سے۔ آسمان سے اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور زمین سے اللہ رب العزت نے شارع آیا ہے آسمان سے، اور شارح کو اللہ نے چنا ہے زمین سے۔ تشریح فرمانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کی عملی طور پر رہنمائی فرمائی ہے کہ جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے عملاً اس کو کیسے کیا جاتا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ فی الوقت آج میں جس شخصیت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ خلیفہ ثانی لا ثانی، ایسے ثانی خلیفہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
کیونکہ اسی ماہ محترم کی ابتدا میں ہی آپ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور آگے امت تک دین کو پہنچایا، اللہ کی نظر انتخاب میں آئے اور سابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ اسلام لائے تو آپ سے پہلے تقریباً 40 صحابہ کرام میرے نبی کے صحبت یافتہ ہو چکے تھے، 40 افراد، اور ان میں بڑی نامور شخصیات ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں اور دیگر اصحاب کرام۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ اسلام کی گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو عمر کو بھیج۔ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ ابو بکر کے آنے سے بھی صحیح طرح اسلام کی گاڑی نہیں چل رہی، عثمان و علی کے آنے سے بھی صحیح طرح سے اسلام کی گاڑی نہیں چل رہی، یا اللہ اسلام کو صحیح معنی میں عزت بخشی جائے گی تو یا اللہ عمر کو بھیج۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مانگتے ہیں، اور خاص اس موقع پر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے میرے نبی کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، وہ رات اللہ کے نبی نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے عمر کو بار بار رب سے مانگا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا امیر شریعت شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا علی مرید محمد ہیں، عمر مراد محمد ہیں، بس اسی سے فرق کو سمجھ لو۔ علی بن مانگے آئے ہیں، عمر کو اللہ کے نبی نے رب سے مانگا ہے۔ مکے کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ مشورے ہوئے، لالچ دیے گئے، بہت بڑا انعام طے کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے کے لیے اتنا انعام، اتنا انعام۔ انسان چونکہ ہے ہی حریص، ہمیشہ سے مال و دولت اس کی کمزوری رہی ہے، حضرت عمر بھی گھر سے اسی ارادے سے نکلے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار لی ہے۔ عمر کو زمانہ جانتا تھا، اور جس انداز سے جا رہے تھے ہر دیکھنے والا عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ آج عمر اچھے ارادے سے نہیں جا رہے۔ راستے میں ہی ایک صحابی نے دیکھا جو میرے نبی کے پہلے ہی صحبت یافتہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے مخاطب کیا عمر خیریت ہے؟ کہنے لگے خیر ہی تو نہیں ہے، جس نے گھر میں فساد ڈالا ہے نعوذ باللہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، باپ دادا کا مذہب چھڑا کر گھر گھر کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ ایک بھائی اس کا مذہب اختیار کر چکا ہے، دوسرا بھائی ماں باپ کے مذہب پہ چل رہا ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان میں لڑائی، خاندانوں کے درمیان میں لڑائی، آج ان کی خیر نہیں۔ اس صحابی نے کہا عمر جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو ان کے مدرسے کی برانچ تو آپ کے گھر میں کھل چکی ہے،
حضرت عمر چونک گئے، میرے گھر میں؟ ہاں ہاں، آپ کے بہنوئی اور بہن وہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکے۔ اب حضرت عمر جو میرے نبی کی طرف جا رہے تھے اپنے بہن کے گھر آئے، اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بہن کے گھر میں ان کو اور ان کے شوہر کو قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دروازہ بند ہے، زور زور سے دروازہ پیٹا۔ انداز ایسا تھا بہن بھائی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر کی بہن سمجھ گئیں کہ عمر آئے ہیں۔ حضرت خباب غلام تھے، مظلوم تھے، پہلے ہی بہت بیچارے مارے کھا چکے تھے، ان کو تو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اور قرآن کے اوراق اس شکل میں نہیں تھے اس دور میں، ابتدائی تو ابھی دور تھا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو۔ بس جس کو جہاں موقع ملتا کہیں کپڑے پر لکھ لیا، کہیں درخت کے پتوں پر لکھ لیا، کہیں چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا، اس طرح کی کوئی چیز تھی جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی اور جلدی سے دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے تو فوراً یہی سوال کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اپنے بہنوئی کو بے دردی کے ساتھ پیٹنا شروع کیا۔ حضرت عمر کی بہن چھڑانے کے لیے آئیں، حضرت عمر غصے میں ہیں، بفرے ہوئے ہیں، تو بہن نے ایک بات کہی، اس نے کہا عمر جو تو سننا چاہتا ہے سن لے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ کلمہ اور یہ دین اور یہ قرآن ہمیں اتنا عزیز ہے کہ اپنی جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، اور بات کر۔ حضرت عمر اپنے بہنوئی کو مار رہے ہیں، بہن نے کہا عمر تیری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اگر تو کفر میں اتنا پکا ہے، کیا سمجھتا ہے اسلام میں ہم اتنا ہی کچے ہیں کہ تیری مار دھاڑ سے ہم کلمہ چھوڑ دیں گے؟ اس ایک جملے نے حضرت عمر کو سوچنے پر مجبور کر دیا، میرے سامنے میری بہن اس انداز سے بول رہی ہے۔ حضرت عمر اپنے دور میں وہ دور تھا جس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، قرآن تو ہے ہی عربی زبان میں، حضرت عمر کی اپنی زبان تھی، مگر حضرت عمر وہ شخصیت تھے جو کئی زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے، دیگر زبانیں بھی آپ کو پڑھنی آتی تھیں۔ فرمایا جو چیز تم پڑھ رہے تھے لاؤ میرے سامنے۔ بہن نے کہا عمر تو مشرک ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ پہلے جا نہا غسل کر، پاک ہو کر آئے گا تو پھر تیرے ہاتھ میں دوں گی۔ حضرت عمر مجبور ہو گئے، اصل میں فیصلے تو آسمان سے ہو چکے تھے عمر کی ہدایت کے، اور میرے نبی کی مانگی ہوئی دعائیں رب کے ہاں عرش ہلا چکی تھیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، قرآن کے وہ صفحات لیے اور آنکھ لیے، جو چیز تھی وہ سامنے تھی، اور سورہ طٰہٰ حضرت عمر کے سامنے تھی۔ یہاں سے جب پڑھنا شروع کیا حضرت عمر نے، میرے رب فرما رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، آگے چل کر اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، جب اس آیت مبارکہ تک حضرت عمر پہنچے تو فرمایا کہ اپنے نبی کی خدمت میں مجھے بھی لے چلو۔ میں یہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، بھائیوں، حضرت عمر جس وقت یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ایک حادثاتی طور پر کر رہے ہیں، شوق میں، محبت میں، ابھی تک قرآن کی عظمت کیا، ابھی تو ایمان ہی نہیں لائے، اسلام قبول ہی نہیں کیا، لیکن جب غور کے ساتھ
تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن نے حضرت عمر کی زندگی نہیں بدل دی؟ آج مسلمان اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے ٹھگ باز جو عامل بنے بیٹھے ہیں، مال و دولت کے لٹیرے، عزتوں کے لٹیرے، وہ سبز باغ دکھا کے کہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، ہر کام ہم سے کرائیے، پھر وہ جو کچھ لکھ کے دیتے ہیں، جو کچھ کر کے دیتے ہیں، اس میں ایمان بھی دے کر، مال بھی دے کر مسلمان آتا ہے۔ مسلمان کی زندگی بدلنے کے لیے کیا اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے 24ویں پارے کے پہلے صفحے پہ میرے رب نے شکوہ کیا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ کو ناکافی سمجھو گے تبھی جا کے در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے نا۔ جب یہ سمجھو گے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی نہیں سکھایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ یہ الفاظ صحابہ کرام کے ہیں چوتھے پارے میں۔ غزوہ احد لڑ کے آئے ہیں، زخمی ہیں، 70 شہیدوں کو دفن کر کے آئے ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ کفار پھر آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ آگے سے صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کیوں آئیں گے، ہم جہاں وہ ہیں وہاں جا کر ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہتر کام بنانے والا ہے۔ صحابہ کی یہ الفاظ میرے اللہ کو اتنا پسند آئے، قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا، تو مسلمانوں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ حضرت عمر ابھی تک ایمان نہیں لائے، جب قرآن میں غور کیا ہے تو قرآن کی وجہ سے ان کو ہدایت مل گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس انداز سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ بھائیو، ہم نے قرآن کو صرف برکت والی کتاب سمجھا ہے، بے شک قرآن برکت والی کتاب ہے، برکت والی بعد میں ہے، ہدایت والی پہلے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد اللہ کہتے ہیں ہدن، ہدایت پہلے ہے، برکت بعد میں ہے۔ صرف مردے بخشوانے کے لیے یہ نہیں ہے کتاب، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس کو رخصتی کروں قرآن کے سائے میں۔ قرآن کا سایہ کرنے سے میری بیٹی کی زندگی میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ بیٹی کو قرآن سمجھ کر پڑھا دیا ہے اگر، انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟ صبح ہی صبح بیٹی اٹھی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد وہ آٹا گوندھ رہی ہے اور قرآن کی تلاوت اس کی زبان پہ جا رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کا گوندا ہوا یہ آٹا اور پکی ہوئی روٹی جس پیٹ میں جائے گی وہاں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی قسم، کئی صورتیں ایسی ہیں اور کئی آیات ایسی ہیں جو میں نے اپنی بچپن میں اپنی والدہ کی زبانی سن سن کے یاد کر لی تھی، ابھی تک ہم مدرسے پڑھنے نہیں گئے تھے۔ کئی آیات سورہ یاسین کی، کئی سورۃ الملک کی، کئی سورۃ الواقعہ کی، کیونکہ میری اماں میری ناظرے کی استاد بھی ہیں، مکمل قرآن ناظرہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ میرے سر پہ اللہ قائم و دائم رکھے۔ تو ان کی عادت تھی آٹا گوندھتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے بھی اونچی آواز سے، یعنی اتنا آواز ہوتی تھی کہ گھر کے افراد سن سکتے تھے قرآن کی تلاوت۔ جب ایسی بیٹی آٹا گوندھ کے قرآن پڑھ کے اپنے گھر کی اور صبح کی ابتدا کرے گی، برکات ہی برکات ہوں۔ صرف یوں نہیں ہے کہ میں مکان بناؤں، دکان بناؤں، اس کے افتتاح میں قرآن کی تلاوت، اور وہ بھی خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو بلا کے اس سے کرائیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کافر بھی اگر اس میں غور و فکر کرتا ہے اللہ اس کو بھی ضرور ہدایت بھی دیتے ہیں، برکات سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ وہی عمر تو ہیں جن کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے ایمان لانے کے بعد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر عمر کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک نبی میں ہوتی، عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، صحابہ دار ارقم میں تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام، میں نے جس طرح بتایا پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، یہی میٹنگ آتی، یہاں پر ملاقات ہوتی تھی، ابھی تک کھلم کھلا عبادت بھی نہیں ہو سکتی، نظر رکھتے تھے دشمن پر، کسی نے بتایا۔ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ اپنے دور کے نامور شجاع بہادروں میں جس طرح حضرت عمر کا نام آتا ہے، وہاں میرے نبی کے سگے چچا حضرت حمزہ کا بھی نام آتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے ہاتھ میں۔ حضور فرما رہے ہیں عمر کو آنے دو، عمر خود نہیں آ رہے، عمر کو رب لا رہے۔ عمر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، فرمایا عمر کیا ارادے ہیں؟ عمر کی زبان گنگ، خاموش۔ حضور نے حضرت عمر کے کرتے کو پکڑ کے نہیں یوں جھٹکا دیا، عمر کیا ابھی تک حق واضح نہیں ہوا؟ کیا ابھی تک اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں ہو؟ عمر زمانے کو سمجھتے ہو؟ حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر پڑے، جیسے ہی گرے تو میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، رسول اللہ باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اسلام قبول کرائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت عمر جب کلمہ پڑھ چکے، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اس قدر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ 40 افراد زور سے اگر نعرہ تکبیر لگائیں اور ہوں بھی مظلوم اور ان کو اتنا بڑا شاہ سوار مل جائے، عمر جیسی سپورٹ مل جائے۔ نماز کا وقت ہوا، صحابہ تیاری میں لگ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت۔ کہاں کریں گے؟ فرمایا ادھر ہی۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، رخ ہمارا کعبہ کی طرف، اور نماز یہاں پڑھیں گے، نماز کعبہ میں نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تک ہم اقلیت میں ہیں، تھوڑے ہیں، کفر کا زور ہے۔ حضرت عمر نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر بھی، وادی کے نشیب و فراز میں بھی، کھلے میدان میں بھی، وہاں پر تو ہمیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ حقیقی معبود کی عبادت ہم خوف میں چھپ کے کریں گے، یہ عمر کے آنے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ آج نماز کعبہ میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، عمر آیا تو مسلمانوں کو اتنی جرت ہوئی کہ عمر تلوار ہاتھ میں لے کر جب مکہ کی گلیوں میں باہر نکلے نا، دار ارقم، آج وہاں پر دروازہ ہے کعبہ شریف مسجد حرام کا باہر کا، یہ صفا والی سائیڈ پہ، اس دروازے کا نام بھی ہے باب ارقم کے نام سے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور یہی وہ جگہ تھی۔ اب یہاں سے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، حضرت عمر نے ببانگ دوہل آواز لگائی، جسے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، بیوی کو بیوہ کرانا ہے، وہ میرے سامنے آئے گا، ورنہ ہم سے دور ہی رہو، آج ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے رب کے گھر میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہی ایسا ممکن ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ساری زندگی پھر میرے نبی کے ساتھ ایسے رہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمین میں، زمین میں جو میرے 2 وزیر ہیں ان میں ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بات ہوتی تھی حضور بس یہی نام لیتے تھے، میں تھا، ابو بکر تھا اور عمر تھا،
میں گیا، ابو بکر بھی گیا اور عمر گیا، میں گواہی دیتا ہوں، ابو بکر گواہی دیتا ہے، عمر گواہی دیتا ہے، بس یہی دو نام ہم سنتے تھے، حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، ایک ہاتھ ابو بکر کا میرے نبی کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ عمر کا میرے نبی کے ہاتھ میں، اور حضور فرما رہے ہیں ہم جس طرح آج تمہیں نظر آ رہے ہیں قبر میں بھی ایسے ہی ہوں گے، میدان محشر میں بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ کیا خیال ہے آج عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا حاجی اور زائر جب مدینہ منورہ جاتا ہے، جب روضہ رسول پہ حاضری دیتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اس کے قدم اب آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ابو بکر کی ذات پر سلام نہ پڑھے، اس کے بعد عمر کی ذات پر سلام نہ پڑھے، اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ ابو بکر و عمر میرے ساتھ اسی طرح ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ رہے، بہت آپ کی زندگی کے واقعات ہیں، ان چند منٹوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی کے بعد ابو بکر کے ساتھ خاص مجلس شورا کے خصوصی مشیر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ابتدا میں کہ وہ خلیفہ ثانی لا ثانی، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت عمر کا دور خلافت یہودی بھی کہنے پر مجبور ہو گیا 10 سال ملے عمر کو، اگر اتنا عرصہ اور مل جاتا یہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا عمر پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کو چھوڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور فتنوں میں گزر گیا اور مختصر سا دور تھا، کہیں پر زکوٰۃ کے منکرین تھے اور کہیں پر ختم نبوت کے منکرین تھے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قدر اسلامی فتوحات ہوئیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا یہ اسلامی حکمران، جس کے دور میں عدل و انصاف، اتنا بڑی مملکت کے آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن نگرانی اس قدر کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں یہ لوگ میرے روب اور دبدبہ کی وجہ سے اور میری مصروفیات کی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر تجھ سے تیرا رب پوچھے۔ آپ نے سن رکھا ہے علماء کرام سے، گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت عمر واپس پلٹے بیت المال کے، وہاں سے راشن لیا۔ آپ کے خادم خاص حضرت اسلم بھی ساتھ ہیں، کہتے ہیں حضور یہ بوری میرے کاندھے پہ رکھ دیں۔ فرمایا یہ بوجھ صرف دنیا میں اٹھاؤ گے یا آخرت میں بھی؟ عمر اپنا بوجھ دنیا میں بھی اٹھائے گا، آخرت میں بھی عمر کو اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا ہوگا۔ لے کر آئے، گھر والوں سے کہا پردہ کرو، اندر آئے، لکڑیاں جمع کیں، آگ جلانے لگے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت عمر خود ہی آگ جلا رہے ہیں، دھواں آپ کے چہرے پر، آپ کی داڑھی میں سے گزر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین مہربانی فرمائیں مجھے خدمت کا موقع دیں۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہی عمر ہے، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ حضرت عمر نے کھانے کا انتظام کیا، فرمایا میں اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے لیے کھانا تیار کروں گا، جن بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے جب تک ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھوں گا یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اور جب کھانا کھلانے کے بعد حضرت عمر یہاں سے جانے لگے نا تو اس خاتون سے ایک جملہ فرمایا آج تک تیرے گھرانے کے بارے میں عمر کو خبر نہیں تھی، بے خبر عمر کے بارے میں رب سے شکایت نہ کرنا، آج کے بعد اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے۔ یہی حضرت عمر تھے نا، ہم نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا تھا۔ پہلے تو ہمارے اسلامی یہ جو اسکول ہیں، ہمارے اسکول کی کتابوں میں بھی اس طرح کے اچھے واقعات درج ہوا کرتے تھے۔ پھر زمانہ بدلا،
تمام اچھائیوں کو ایک طرف کر دیا گیا، قصے کہانیاں لائی گئی وہ بھی کافروں انگریزوں کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہمارے اصلی ہیرو ہیں ان کی کہانیوں کو ہماری اسلامیات میں سے نکال دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ماں بیٹی کی گفتگو، ماں کہہ رہی ہے پانی آج گائے بھینس نے دودھ کم دیا ہے، دودھ والے کو دودھ پورا دینا ہے، دودھ کم ہے اس میں پانی شامل کر دو۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو آج دودھ میں ملاوٹ ہے یہ آج نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے، اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی امیر المومنین کا فرمان نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے ایک جملہ کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے گھر کے اوپر نشان لگایا، اپنے گھر چل دیے، گھر جا کے اہلیہ سے کہتے ہیں بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے۔ اس نے کہا آپ نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے، الہام ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، رشتہ دیکھ آیا ہوں بیٹے کے لیے، اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا۔ وہ ایک غریب گھرانہ، گوالے دودھ والے اہلیہ کو لے کر آئے، کہنے لگے یہاں سے رشتہ طلب کرو، اور عمر کے گھرانے کے لیے کون رشتے کا انکار کرتا، اسی لڑکی کا رشتہ لے کر آئے، بہو بنا کر لائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولاد کا رشتہ کرتے ہوئے مال دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ دینداری کو مسلمانوں ترجیح دینا، اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی تو پھر فتنوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ کون سے فتنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا؟ یہی فتنے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ بنیاد کیا ہے؟ لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کتنا ہے، بیلنس کتنا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ گھر حلال پیسے سے بنایا یا حرام پیسے بنایا کوئی نہیں دیکھتا۔ یعنی دینداری کو دیکھا نہیں جاتا۔ پھر جب رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر خون کے آنسو روتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ مسلمان عمل کرے تو پھر حضرت عمر جیسا رشتہ بیاہ کر لائے گے۔ بہو سے فرماتے ہیں جب صبح عدالت میں جاتے ہیں حضرت عمر بحیثیت جج کے، فرماتے ہیں بیٹی اس گھر میں تیرا اور کوئی کام نہیں ہوگا، جب بھی میں جانے لگوں نا بس وہ جملہ مجھے سنا دیا کر کہ عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، بس یہ تیرا کام ہوگا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے، اسی بیٹی کی اولاد سے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ رشتے اگر تقوی کی بنیاد پر ہوں تو اللہ پھر ایسے اولیاء اللہ پیدا فرماتے ہیں جو عمر جیسے بنتے ہیں، عمر ثانی کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی اور مجوسی سازشوں کے تحت 27 ذی الحجہ کو زخمی کیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو مشہور اقوال کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا جب آپ کو زخمی کیا گیا، آنتیں کٹ گئیں، پیٹ چاک ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکیموں نے، طبیبوں نے، جراحوں نے کہا علاج ممکن نہیں ہے، منہ سے جو بھی غذا دی جاتی ہے وہ پیٹ کے راستے نکل جاتی ہے۔ اس حال میں بھی حضرت عمر نے، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی پہلی ہی رکعت تھی کہ آپ پر حملہ کیا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہی کیا کہ مجھے قبلہ رخ کر دو، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ میرا مسلمان بھائی میری بات پہ توجہ کرے گا، سر میں درد ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی تھکاوٹ ہوتی ہے تو عشاء کی نماز فوت ہو جاتی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو فجر کی نماز رہ جاتی،
عمر جسے میرے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر کو جنت ایسے نہیں ملی، کوئی ان لوگوں کی خوبیاں تھیں جب ہی اللہ نے ان کے لیے جنت ایسی سجائی کہ میرے نبی معراج کی رات جب واپس پلٹے صحابہ کو حال سنا رہے ہیں تو فرمایا میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے یہ سمجھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا قریش کے ایک نوجوان کا۔ حضور فرماتے ہیں محل اتنا عالی شان تھا، میں سمجھا قریش میں بھی ہوں، مجھ سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اس کے لائق ہو؟ میں نے کہا کہ کیا یہ میرا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا کہ مجھے اندر جانے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نے دیکھا وہاں پر ایک خاتون نہر کے کنارے بیٹھے غسل کر رہی ہے۔ عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ کی بات پر بھی میں غیرت کھاؤں گا؟ میرا محل اندر بھی جا کر دیکھ لیتے۔ جس عمر کا محل میرے نبی دنیا میں دیکھ کر آئے ہیں، عمر کو بتایا ہے کہ تیرا گھر جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ عمر زخمی ہیں، زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، اس حال میں بھی نماز یاد ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر دیں اللہ کے کروڑوں سلام ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، آپ کے آل پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت، تمام ازواج اور بنات اور تمام اصحاب رسول پر رب کے کروڑوں سلام ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔